بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی درس نمبر 32 میں مقدمہ اصول کافی کا 27واں حصہ ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں اختلاف روایت کے لیے جو مرجحات بیان ہوئے ہیں ان کو ذکر کیا گیا تھا، اور اسی طرح حل تعارض میں قاعدہ اولیہ اور ثانویہ بیان ہوا۔ اس درس میں علامہ کلینی کا اعتراف حقیقت اور اختلاف اور تعارض روایات میں قاعدہ تخییر کی حیثیت بھی بیان کی جائے گی۔ ایک تتمہ یہاں پر سابقہ درس سے متعلق ہے۔ علامہ خلیل قزوینی نے اپنی شرح اصول کافی الشافی میں بیان فرمایا ہے کہ یہ جو مرجحات بیان ہوئے ہیں اس سے ہم سب سے پہلے مسئلہ امامت میں بھی استفادہ کر سکتے ہیں، چونکہ اگر اس میں اختلاف روایت موجود ہے تو قرآن کے ساتھ اس کی مطابقت بھی چیک کی جا سکتی ہے، اور باقی جو یہاں پہ مرجحات ذکر ہوئے ہیں ان کے تحت بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اگر ہم ان روایات کو لیں اس مسئلہ میں کہ جو متفق علیہ ہیں، جیسا کہ حدیث ثقلین ہے اور اس کے منابع بھی انہوں نے بیان کیے، حدیث غدیر ہے اور اقضاکم علی علیہ السلام ہے، تو یہ حدیث ثقلین کے حوالہ جات ہیں جو اس کے تواتر کو ثابت کرتے ہیں۔ اسی طرح حدیث غدیر کے تواتر کی یہاں پہ منابع کو بیان کیا ہے، اور اقضاکم علی کے بھی منابع کو بیان کیا ہے۔ یہاں تک مرجحات کا تعلق ہے تو اس کی 3 اقسام بیان ہو سکتی ہیں۔ مرجحات صدوری ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم اصل صدور کو پہچان سکتے ہیں، آیا یہ روایت صادر بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اسی طرح کچھ مرجحات جہت صدوری ہوتے ہیں، یعنی جس کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو روایت صادر ہوئی ہے کس مطلب کے لیے صادر ہوئی ہے۔ اور اسی طرح ہم کچھ مرجحات کو مضمونی اور دلالی قرار دے سکتے ہیں، جس کے ذریعے اس روایت کے مضمون اور معنی کو معین کیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن و سنت متواترہ کے ذریعے یہ کام ہوتا ہے۔ اسی مطلب کو علامہ شیخ مظفر علیہ الرحمہ نے اصول فقہ میں بیان کیا ہے۔ یہ اس کا حوالہ ہے کہ جب ہم ان مرجحات کو آپس میں دیکھتے ہیں تو ان میں کیسے ترجیح دے سکتے ہیں، تو کچھ مرجحات صدوری ہوتے ہیں، کچھ مرجحات جہت صدوری ہوتے ہیں، اور کچھ مرجحات مضمونی ہوتے ہیں۔ نیز انہوں نے ہی اپنی بحث کے تتمے کے طور پر فرمایا کہ ان مرجحات میں ترتیب ہے یا ایک دوسرے کے عرض میں واقع ہے، یعنی ان مرجحات کے آپس میں طول و عرض میں ہونے کے بارے میں اختلاف نظر موجود ہے۔ کچھ تو کہتے ہیں سارے برابر ہیں، ایک ہی عرض میں پائے جاتے ہیں، اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ آپس میں ترتیب رکھتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا آئے گا، ان میں طول پایا جاتا ہے۔ تو یہ علامہ وحید نبہانی کا نظریہ ہے، اور پہلا صاحب کفایہ کا نظریہ تھا، اور یہ ان کے حوالہ جات بھی ہیں۔ جبکہ ان مرجحات کی ترتیب کے حوالے سے مزید جو اقوال ہیں کہ یہ ترتیب ہے لیکن ان میں برعکس ترتیب پائی جاتی ہے، اور یہ محقق نائینی کا نظریہ ہے فوائد الاصول کے حوالے سے، اور ایک دوسری بھی ترتیب بیان کی گئی ہے، اور یہ محقق عراقی کی ترتیب ہے جو نہایت الافکار میں انہوں نے ذکر کی ہے۔ علامہ شیخ مظفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ اختلاف اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ آیا ہم مرجحات منصوصہ پر اقتصار کرتے ہیں اور اکتفا کرتے ہیں، یا پھر یہ اکتفا ضروری نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان مرجحات میں کوئی ترجیح نہیں پائی جاتی، یہ برابر ہے۔ مقدمہ اصول کافی کی مزید کچھ عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَنَحْنُ لَا نَعْرِفُ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ إِلَّا أَقَلَّهُ وَلَا نَجِدُ شَيْئًا أَحْوَطَ وَلَا أَوْسَعَ مِنْ رَدِّ عِلْمِ ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَى الْعَالِمِ وَقُبُولِ مَا وَسَّعَ مِنَ الْأَمْرِ فِيهِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَيِّمَا أَخَذْتُم مِّن بَابِ التَّسْلِيمِ وَاسِعَكُمْ وَقَدْ يَسَّرَ اللَّهُ وَلَهُ الْحَمْدُ تَأْلِيفَ مَا سَأَلْتَ وَأَرْجُو أَن يَكُونَ بِحَيْثُ توخیت۔ تو اس میں جو لغات ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ توخیت، تو نے قصد و ارادہ کیا،
یسرا آسانی فرمائی، میسر فرمایا۔ اس عبارت کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَا نَعْرِفْ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ إِلَّا أَقَلَّهُ۔ علامہ امام کلینی فرماتے ہیں کہ اختلاف اور تعارض روایت کے باب میں جو مرجحات اہل بیت کی طرف سے منقول ہیں، کتاب قرآن کے ساتھ موافقت اور مخالفت عامہ یا مجمع علیہ موارد کی تطبیق، تو ان سب کو ہم نہیں جانتے مگر بہت کم حد تک۔ وَلَا نَجِدُ شَيْئًا أَحْوَطَ وَلَا أَوْسَعَ مِنْ رَدِّ عِلْمِ ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَى الْعَالِمِ، اور ہم اس سے بہتر احتیاط کے مطابق اور جو انسان کے لیے وسیع ہے اور گنجائش رکھتی ہے، اس سے بہتر نہیں جانتے کہ ہم ان موارد کا علم عالم یعنی معصومین کی طرف پلٹا دیں۔ وقبول ما وسع من الامر فیہ، اور جو انہوں نے ہمیں ان مشکل موارد میں وسعت دی ہے، گنجائش دی ہے، اس کو قبول کر لیں۔ کہ قول ہی امام معصوم نے اپنے فرمان کے ساتھ ہمیں وسعت اور گنجائش دی ہے۔ بے ای ما اخذتم من باب التسلیم واسعکم، کہ اختلاف روایت کے باب میں جو بھی آپ اسباب تسلیم روایت پر عمل کریں گے، واسعکم اس کی تمہیں وسعت اور رخصت ہے۔ تو امام کلینی گویا یہ کہنا چاہتے ہیں، اول تو ہم تمام روایات جو آپس میں اختلاف رکھتی ہیں ان میں خود سے بیٹھ کر قرآن کے ساتھ مطابقت کو چیک کریں، اسی طرح ان کی مخالفت عامہ اور تمام مسالے کے نظریات کو چیک کریں، اسی طرح ہم ان کو اپنے تمام علماء کے نظریات اور ان میں اتفاقی نظریے کے ساتھ مطابقت کو چیک کریں۔ یہ ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان موارد میں امام نے جو نظریہ تخییر کی اجازت دی ہے اس کو لے لیں۔ فرماتے وقد یسر اللہ ولہ الحمد، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے کہ اس نے ہمارے لیے آسانی فرمائی ہے۔ تالیف ما سالتا، جیسی آپ نے کتاب چاہی تھی وہ تالیف ہو گئی ہے۔ وَأَرْجُو أَن يَكُونَ بِحَيْثُ تَوَخَّيْتَ، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ ایسی کتاب ہو جیسی تو نے قصد و ارادہ کیا ہے۔ تو اس عبارت میں جو حدیث بیان کی گئی ہے یہ الکافی کتاب فاضل العلم باب اختلاف حدیث میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 199 کے ضمن میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اور اس کا متن یہ ہے توخیت قصدت و تعمدت کے معنی میں ہوتا ہے۔ صحاح اللغہ جوہری اور نہایہ ابن اثیر جزری میں یہ معنی موجود ہے۔ علامہ ملا صدرہ علیہ رحمہ اس عبارت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو اعتراف کیا ہے کہ ہم اختلاف روایت کے جو رائے حل مولا امام صادق علیہ السلام نے یا معصومین نے بیان کیے ہیں، ان کی تطبیق اور ایپلیمنٹ کو بھی مکمل طور پر نہیں جانتے، چونکہ ظاہر ہے کہ تمام روایات کو قرآن کے ساتھ مطابقت کو چیک کرنا یہ ایک بہت ہی طولانی کام ہوتا ہے۔ اسی طرح تمام نظریات جو ہے مختلف مکاتب فکر کے ان کو چیک کرنا، اور اسی طرح تمام جگہوں پہ متفق علیہ اور مجمع علیہ نظریات کو چیک کرنا یہ بھی ایک نہایت وسیع کام ہوتا ہے۔ پرانے دور میں جب یہ سارے منابع موجود نہیں تھے، کتابیں موجود نہیں تھیں، تو کوئی بندہ اس طرح دعویٰ کرے تو یہ نہایت ہی بڑا دعویٰ ہو جاتا ہے۔ تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی وسعت اور امکان کے مطابق کوشش کی ہے، اور یہ سلسلہ تحقیق کا جاری رہنا چاہیے۔ جناب علامہ ملا صالح مازندرانی نے بھی اس کے متعلق یہی تحقیق پیش کی ہے کہ انسان اگر قرآن و سنت یا باقی منابع کی تحقیق کرنا چاہتا ہے تو جس حد تک وہ پہنچ سکتا ہے وہ اس کے بارے میں کوشش کرتا ہے، اور باقی چیزوں کو آنے والے محققین کے لیے چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ تمام معارف کا حاصل کرنا یہ متاثر جداً بہت مشکل ہوتا ہے۔ علامہ ملا صالح مازندرانی نے مزید اس عبارت کے بارے میں فرمایا ہے، علامہ کلینی نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ ان اختلافی موارد میں ہم امام معصوم کے بیان کردہ وسیع قانون کو لے لیں کہ اس صورت میں ہم اپنی طرف سے کوئی رائے دینے سے بچ جائیں گے، اور یہی امام معصوم نے فرمایا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی مشکل مسئلہ موجود ہو تو انتظار کریں حتیٰ امام معصوم سے ملاقات کریں، کیونکہ شبہات کے وقت توقف کرنا یہ ہلاکت میں پڑنے سے بہتر ہوتا ہے۔ فرماتے ایک نظریہ یہ ہے کہ یہاں مراد عالم سے کسی عالم امامی سے ملنا ہے جو اصول اور فروع کو بصیرت اور برہان کے ساتھ جانتے ہیں، لیکن فرماتے یہ بعید ہے چونکہ کلام مصنف کے سیاق سے
اور باقی روایات سے مراد امام معصوم ہے۔ تو بہرحال وہ روایت جس میں وسعت دی گئی ہے کہ جب آپ کسی روایت کے متعلق اختلاف کی وجہ سے پریشان ہوں تو جس کو بھی آپ چاہیں انقیاداً اور اطاعتاً اور من باب تسلیم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس عبارت کے متعلق علامہ خلیل قزوینی نے اپنی کتاب الشافی میں فرمایا ہے کہ جان لے کہ مصنف کا یہ قول مبنی ہے ایک مسئلہ کی بنیاد پر کہ روایات احاد پر جن میں صحت اور اعتبار کی شرائط موجود ہوں فروع میں اور اصول میں ان پر عمل کرنا جائز ہوتا ہے۔ حالانکہ امام کلینی اس سے پہلے تاکید فرما رہے تھے کہ آپ نے اپنے فرائض کو علم و یقین و بصیرت کے ساتھ انجام دینا ہے۔ ایک طرف امام کلینی علم و یقین کی شرط لگاتے ہیں اور اس کی تاکید فرماتے ہیں، دوسری طرف وہ اختلاف کے باب میں اخبار احاد پر عمل کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ تو علامہ خلیل قزوینی فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسائل اصول فقہ میں سے ہے اور معنی کے لحاظ سے متواتر طور پر ائمہ سے منقول ہے۔ جو بندہ ان کو ائمہ معصومین سے دیکھے گا اس کو یقین ہو جائے گا کہ ہر دور میں اسی طرح عمل ہوا ہے، یعنی خبر واحد معتبرہ پر عمل کرنا اس کو مجاز قرار دیا گیا ہے۔ اسی چیز کو علماء اصول نے بھی ذکر کیا ہے کہ اگر خبر واحد ثقہ جس کا راوی معتمد ہے وہ موجود ہو تو پھر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ محض ظن اور گمان نہیں ہے بلکہ اس کی دلیل یقینی ہے۔ علم اصول فقہ میں تفصیل کے ساتھ ان روایات تخییر کی تحقیق کی گئی ہے کہ جن کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ تعارض کے باب میں جس روایت پر عمل کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو علامہ شیخ مظفر نے بھی ان تمام روایات کو جمع کیا ہے اور اس کے بارے میں جو نظریات یا مختلف احتمالات ہیں ان کی تحقیق پیش کی ہے۔ حسن بن جہم کی روایت امام رضا علیہ السلام سے فَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ کہ جب آپ دو حدیثیں آپس میں اختلاف رکھتی ہیں اور ان میں سے حق کو نہیں جانتے تو جس پر چاہیں عمل کریں، تو اس کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ اسی طرح حارث بن مغیرہ کی روایت ہے اور ان کے بارے میں مناقشات وغیرہ بھی ذکر کی ہے۔ ایک طولانی بات ہے جس کو اصول فقہ کی کتابوں میں دیکھنا چاہیے۔ آج کی بحث کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو علامہ کلینی نے اعتراف حقیقت کیا ہے۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو ایک اعتراف کرتے ہیں حقائق کے متعلق۔ کوئی بھی شخص عالم الغیب نہیں ہو سکتا، اللہ کی ذات عالم الغیب ہے، اس کے بعد جن اولیاء کو وہ راز کی باتیں بتاتا ہے، علم غیب عطا کرتا ہے، تو معصومین کے علاوہ جو ہوتے ہیں لوگ اپنی ممکنہ کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ہم تمام علوم دینیہ پر حاوی ہو گئے ہیں تو یہ ذرا مبالغے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اختلاف اور تعارض کی صورت میں جب انسان تمام مسائل پر دسترس حاصل نہیں کر سکتا تو قاعدہ تخییر کی اجازت ہے۔ اس کی دلیلوں سے علامہ کلینی نے استفادہ کیا ہے۔ حال لغات بھی ذکر ہوئی اور شارحین کے اقوال بھی بیان ہوئے۔